عبد القادر پٹیل صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آج ایک نئی روایت سے ہم اور آپ بات شروع کرتے ہیں. وہ روایت یہ ہوگی کہ سر آپ مجھے درمیان میں نہ ٹوکیں گے حسب روایت اور میں اپنی بات جلد مکمل کر جاؤں گا. سر بولیں جی, آپ کو پورا موقع ہے جی. اور ایک چیز بھی طے کر لی جائے کہ امپیریل کالج کی جو رپورٹ ہے تو اسد عمر خان کہتے ہیں جی ہم گوروں کے غلام نہیں ہیں ذہنی, یہ رپورٹ شپورٹ کوئی نہیں ہوتی. آج انہی کے 2-3 ممبرز, کوئی بلومبرگ, کوئی پتہ نہیں ہائیڈلبرگ, کوئی گلبرگ, ان سب کی رپورٹیں یہاں لے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی یہ ٹھیک ہے. تو پہلے تو آپ یہ کر لیں کہ آپ گوروں کے ذہنی غلام ہیں یا نہیں ہیں. رپورٹیں ساری ماننی ہیں یا اپنی پسند کی ماننی ہے. ابھی اس بھائی نے بھی جو بھی تقریر کر رہا تھا اس نے, اور جب خواجہ آصف صاحب یہاں موجود نہیں تھے تو محترمہ اندلیپ عباسی صاحبہ نے خواجہ آصف صاحب کا نام لے لے. تو جو کام پہلے نہیں کر سکے وہ اب آپ کہاں کہیں گے. آپ یہ بھی تو مانے کہ ٹیکس پیئر آپ کے زمانے میں کم ہو رہے ہیں. لوگ آپ کو چور سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, مانتے ہیں, آپ کے پاس ٹیکس بھرنے کو راضی نہیں. جناب والا بیچ میں یہ لائے تھے شبر زیدی, یہ کہاں گیا سر؟ یہ گبر سے ڈر گیا. اس کی ایک کمپنی تھی فرگوسن. اسمبلی میں ہم نے سوال اٹھایا کہ یہ جو اوور بلنگ ہوئی ہے گیس پر, اس سے اس کی جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کمپنی ہے وہ فرم کسی ایف بی آر کے بندے کی, اس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. جواب آیا ہاں. یہی کام اگر نون اور پیپلز پارٹی کرتی تو یہاں سے تقاریر, نعرے اور اس کے بعد نیب. چلے سر. اور سر پاکستان کو کس چیزوں نے ابھی کہتے ہیں نا پچھلی حکومت, آج بات کرتے ہیں کہ پیچھے کیا ہوتا رہا اور آج پاکستان یہاں کیوں کھڑا ہے. سر پاکستان کو تباہ کرنے والی چیزیں میرے ہوش سنبھالنے کے بعد افغان وار, ضیاء الحق, شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی, غیر جماعتی انتخابات, لغاری صاحب کا غیر قانونی طور پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ڈسمس کرنا, مشرف کا کو, 92 کا ورلڈ کپ, الیکشن 2018, یہ ہماری تباہی کا باعث ہے. اور جناب علی شروع کہاں سے ہوئے؟ چندے سے. وہ جی پارٹی بنانی, اسپتال بنانا ہے, چندہ دو. پارٹی بنانی ہے, چندہ دو. جلسہ کرنا ہے, چندہ دو. دھرنا دینا ہے, چندہ دو. اب حکومت مل گئی ہے, چلانی ہے, چندہ دو. ڈیم بنانا ہے, چندہ دو. کورونا آ گیا ہے, کہتے ہیں چندہ دو. وہ خدا کی قسم ساری زندگی عیدی کو لوگوں نے پیسے دیے, اس نے اس سے بھی چندہ لے لیا. ایسا ظالم آدمی ہے, اس سے کوئی نہیں لے سکتا تھا. اور اس کے بیٹے کو پہچانا بھی نہیں اس نے عیدی سے, پوری دنیا نے عیدی کو دیا ہے, اس نے اس سے بھی لے لیا. اس کے بیٹے کو پہچانا بھی نہیں, وہ غریب کو کورونا ہو گیا غم سے. وہ کہتے ہیں یار مجھے پہچانا بھی نہیں, میرے سے 2 کروڑ لے دیے. جو عیدی سے لے لے اس سے اللہ بچائے بھائی, خدا کے. ابھی سر آگے چلے, یہ بولتے ہیں کرونا فلو ہے ہمارا وزیر اعظم. اچھا بھائی, پھر بولتے ہیں تنخواہ کم لو یا نہ لو, قیامت کے دن حساب نہیں دینا پڑے گا. ابھی کرونا فلو ہے, تنخواہ نہ لو اور سکون کہاں میں ملے گا. بات ختم ہو گئی نا ایسا. یعنی کرونا فلو ہے, سکون کور میں, تنخواہ کم لو تو اچھا ہے, مطلب مر جاؤ, خودکشی کرو. میں نے تو وعدے کے باوجود نہیں کی, تم لوگ ہی کر لو. سیدھی بات ہے.
اچھا پھر موصوف بیان دیتا ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ کوئی پاکستان کا سیاستدان یہ بیان دے سکتا ہے جو ہمارا وزیر؟ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس میں وفاق کو صوبوں کو پیسے دینا پڑتے ہیں، عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے یہ اسٹیٹمنٹ سن کے۔ اب سر اور دور کی بات چھوڑیں، ابھی بھائی نے کہا کہ سندھ میں یہ نہیں وہ نہیں، ہمارے 8 ضلعوں میں NICVD ہیں جو مفت دل کا علاج کرتے ہیں، ورلڈ ریکارڈ ہے ایک سال میں 5000 دل کے مفت آپریشن۔ آپ کے پورے ملک میں لیور ٹرانسپلانٹیشن نہیں ہے، ہمارے پاس ہے۔ آپ کے پورے ملک میں اتنے بڑے ایمرجنسی سینٹرز، جنا اور سول جیسے ٹراما سینٹرز پورے ملک میں ایسے ایک دکھا دیں آپ، ہمارا ایک NICVD دکھا دیں۔ ان کا ایک نوٹیفائڈ مسخرہ ہے، وہ چلا گیا سکھر اترا، سکھر اترنے کے بعد سکھر میں NICVD بھی ہے، بولا اس کو دیکھو، بولا نہیں وہاں SCIT بھی ہے، بولا اس کو بھی نہیں دیکھوں گا، میں جیکب آباد جاؤں گا۔ اچھا بھی جاؤ۔ وہ جیکب آباد گیا اور بجائے جیمز کے جیکب آباد انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنس کے، وہ ایسی غلط عمارت میں پہنچ گیا جو کہ ابینڈنڈ ہو چکی ہے، اب وہاں کھڑا ہو کر تصویریں کھنچوا رہا ہے۔ وہ انتظامیہ پہنچی، انہوں نے کہا سر یہ JMIS نہیں ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ، جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے، جس کی تصاویر میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ اس مسخرے کو نوٹیفائی کو دے دیجئے گا، وہ وہاں نہیں گیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ مجھے خفت اٹھانا پڑے گا، مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی، تو سر ایسے لوگوں کو نہ بھیجیں، یہ راستے میں کہیں گم ہو جائیں گے، پھر الزام ہم لوگ پہ آتا ہے کہ تم لوگ لے جاتے ہو ان کو۔ ہم وہ نہیں کہ ٹینٹ لپیٹ کے بھاگ جائیں، ایک ہی دن میں 90 کروڑ کا چونا لگا دیں۔ اب خود سے جب کچھ نہیں بنا، 7 سال میں ایک ہسپتال نہیں بنا سکے، ہمارے اسپیکر کو بھی اسلام آباد میں لا کر داخل کرایا، تو اب بولتے ہیں کہ یہ ہسپتال ہم لیں گے، NICVD ہمیں چاہیے، NICH ہمیں چاہیے، اور یہ جنا ہاسپٹل ہمیں چاہیے۔ مفت کا مال ہے، اربوں روپے سے کمایا بنایا اس کو، تم سے خود تو بنتا نہیں، دوسرے کا بگاڑنے چلے ہو، چلتا تم سے ایک نہیں، تم NICVD چلاؤ گے، تم JPMC چلاؤ گے، تم NICH چلاؤ گے، اور تم سے یہ اسمبلی نہیں چلتی ہے تو اپوزیشن چلوا رہی ہے۔ تم نے کرنا کیا ہے؟ اب پھر اسٹیل مل NFC میں 230 ارب روپے کم دینا چاہتے ہو، کیوں؟ تمہارے گھر سے لاتے ہو، ہم کما کے صوبے کما کر دیتے ہیں، ہم اپنا ڈیو شیئر لینا بھی جانتے ہیں، اور اب تو سر کووڈ کی بھی 19 اقسام ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ ہم تو ایک سے پریشان تھے، کووڈ-19 مطلب 19 اقسام۔ سر جب 12 موسم ہو سکتے ہیں، بات صحیح ہے، اور لائٹ سے تیز ٹرین ہو سکتی ہے، تو کووڈ کو بھی جہاں دو قائصہ 19 ہونے دو، اس کی بھی قسمیں 19 ہی رکھ دیتے ہیں، مان لیا نا۔ ابھی سر بلی گالا یہ وہ ہے جو کہتے تھے دیوار کے پیچھے دیکھتا ہے عمران، وہ بنی گالا میں لوگوں نے کپڑا بدلنا بند کر دیا، بولے ایسا نہیں دیوار کے پیچھے سے دیکھ لیں، وہ خدا کے بندو کوئی اچھی بات کرو۔ اب آتے ہیں سر جی ہاں، ایک بھائی نے بھی کہا لاڑکانہ میں لوگ ایڈ سے مر رہے، ایک کا نام بتا سکتے؟ ایک شور اٹھا تھا کچھ دنوں پہلے، لاڑکانہ ایڈز، کہاں گیا وہ تمہارا شور شرابہ؟ کون سا ایک بندہ مرا اس سے؟ بیکار کا تم نے سندھ پر ہمیشہ کی طرح یلغار کرنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ نیازی سرکار تم سندھ سے تعصب رکھتے ہو، اور کہا کہ جی سیکیورٹی پہ خرچ ہوا آصف زرداری کی دوروں پہ۔ وہ بھائی میری لیڈر، میری ماں، اس نے پاکستان کے لیے جان دی ہے، اس نے پاکستان کا جھنڈا سوات پر لہرانے کے لیے جان دی ہے، اس کے میاں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے،
اور تم نے تو مکھی بھی نہیں ماری, تمہارا کیا ہے؟ تم تو انہی کے ساتھ تھے جو پاکستانیوں کو بموں سے اڑا رہے تھے. ہم تو جلسہ کاری نہیں پاتے تھے, تم گھوم رہے تھے. تم تو دھرپردہ انہی کے لوگ ہو, تمہیں کیا ہے؟ اور یہ شروع میں جب آئے نا تو کہتے تھے کہ ہم کبھی یہ نہیں لیں گے پروٹوکول. میں نے ان کے ایک وزیر کا پروٹوکول دیکھا کراچی میں کافی دیر تک یہ سمجھتا رہا امریکی صدر آئے گا. جب گاڑی کھولی تو وہ نکلا اندر سے. میں نے کہا یہ پروٹوکول تو ٹرمپ کا بھی نہیں ہوگا. 25 گاڑیاں آگے, 25 پیچھے, بیچ میں بندوق بردار. او بھائی کس سے لڑنے جا رہے ہو؟ کس سے؟ پاکستان سے تو دہشت گردی ختم ہو گئی, اور جو تھے بھی وہ بھی ہمارے دشمن تھے, تمہارے دوست تھے. تمہیں کیوں ضرورت ہے؟ اب کتے کی ویکسین, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. سمجھا کے تھک گئے. او بھائی وہ آپ کے ہاں بنتی ہے, وفاق میں بنتی ہے, ہم پیسے دے چکے, رسیدیں دکھانے کو تیار ہیں, ہمیں دے دو, ہم ان کتوں کو بھی لگا دیں گے, آپ بولو گے آپ کو بھی لگا دیں گے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر احتساب کرنا ہے تو پھر فارن فنڈنگ لے بھی کرو. سر آتا ہوں, 1 منٹ دوں گا. کوئی اس طرح کی بات نہ سر کریں. میں نے کیا کیا سر؟ میں نے کچھ نہیں کیا, جس نے جو کرنا تھا اس نے کیا, میں نہیں کیا سر. سر فارن فنڈنگ, پھر آپ کہتے ہیں مجھے ٹوکتے ہیں, آپ اس طرح کی بات نہ کریں کوئی بھی. ٹھیک ہے سر فارن فنڈنگ کا احتساب بھی ہونا چاہیے, BRT کا بھی ہونا چاہیے, آٹا چینی کا بھی ہونا چاہیے, دواؤں کا بھی ہونا چاہیے, بے روزگاری کا بھی چاہیے. اور جو بولتا تھا ڈالر بڑھتا ہے وزیر چور ہے, سب سے پہلے اس کا ہونا چاہیے, سب سے پہلے اس کا ہونا چاہیے. اب سر ہلکے کی بات. سر ہم 11 شکور بیٹھا ہوا تھا ابھی یہاں. ہم سر جاتے سر 21 MNA ہے کراچی سے. گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے اس وقت جو لوگ اس ہاؤس کا ممبر تھے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ہم نے لاسٹ میں ٹوٹل کیا تو تقریباً اپوزیشن اور حکومت کو ایک ہی جتنا بجٹ ملا تھا, ایک ہی جتنا بجٹ. سر ہم 21 MNAs میں سے 14 PTI کے, وہ ڈپٹی بھائی بیٹھا ہوا ہے, اور 4 MQM کے, ہو گئے 18. سب کو 15 کروڑ روپے دے دیے, جاؤ کام کرو. سر جی بولیں آپ. سر نہیں, آپ سے ریلیٹڈ ہے. جی بتائیں آپ. سر 18 کو دے دیے گئے, 4 MQM, 14 PTI. ہم 3 کراچی سے رہ گئے جو پیپلز پارٹی سے جیتے. ہمارے حلقوں میں بھی PTI کو بہت ووٹ پڑا ہے. لیکن سر اس اناج بوجھ اور تعصب کی کیا انتہا ہوگی کہ صرف اس لیے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ہیں, ہم 3 کو فنڈ نہیں دیا گیا. اور آپ سے میں نے کہا اس لیے تعلق اس کا بنتا ہے کیونکہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن ورکس نے ریٹرن میں لکھ کے دیا ہے, جو کہ آپ کے سب پاور رکھتے ہیں, کہ ان کو بھی دیا جائے. لہذا سر میں یہ کہہ رہا تھا یہ آپ سے ریلیٹڈ ہے. مجھے پتا ہے یہ ملنا نہیں ہے, لیکن ہم نے بولتے رہنا ہے کہ تم تعصبی ہو, تم نفرت رکھتے ہو, تم تعصب بغض رکھتے ہو, تم کو مل کے نہیں چلنا, تم کو تقسیم کرنا ہے. ہم یہ ہر جگہ بولیں گے. اب سر 20 منٹ ہو گئے ہیں, تو برائے مہربانی آپ سے میری گزارش ہے. سر بہت شکریہ. 33 منٹ آپ کے رہتے ہیں. سر ٹھیک ہے, بہت مہربانی سر. جس دن مجھے نہ ٹوکیں تو سر اس دن کام ہی بن جانا ہے, لیکن آپ نے بھی نہیں چھوڑنا اپنی عادت, اور میں بھی بیٹھ جاتا ہوں چھوڑنا. ٹھیک, بہت شکریہ جی.